کے مشیر ہیں اور حماد اظہر صاحب یہ اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. آپ براہ راست دیکھیے. اور جن لوگوں نے کرٹیسائز کیا، کوئی بڑے برانڈنگ کر رہے تھے، ان کو بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ ایک ویژنری لیڈر کیسے دور سوچتا ہے، قریب کی جگہ دور کا سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کے رزلٹس کیسے آتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی فورن جو افیئرس کی ٹیم تھی، شاہ محمود قریشی صاحب کو اور اکنامک ٹیم کو مبارکباد پیش کی، اور جو فگرز تھے اس میں انہوں نے بتایا کہ جو کہ اس مشکل صورتحال میں جو کہ انویسٹمنٹس پاکستان آ رہی ہیں اس کے اوپر اپریشیٹ کیا، اور لانگ ٹرم سلوشنز جو ہیں اس کی طرف انہوں نے آگاہی بھی دی کیبنٹ کو، اور ساتھ ان کو مبارکباد بھی دی جو ہماری اکنامک ٹیم تھی. اور پھر ایک جو ہے سب سے امپورٹنٹ ایک ایشو تھا جو کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو پہ انہوں نے گفتگو کی. آپ کو اگر یہ ہم غائب ہیں کہ ہمارا جو گورننس ماڈل ہے وہ ریاست مدینہ کے طرز پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو فالو کر سکیں. احسن مثال عام مسلمانوں کے لیے اس میں جو مین عنصر ہیں وہ ہے رحم، احساس اور انصاف. یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے اس میں پچھلے چند دنوں سے ایک امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ کوئی حالانکہ کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ یہ ان قبضہ مافیا کے خلاف ہے جنہوں نے ساری زندگی یہ کام کیا اور حکومتی زمین پہ انہوں نے قبضہ کیا، انکروچ کیا، اور جو شاملات تھیں اور باقی غریب لوگوں کی زمینیں قبضہ کر کے بڑی بڑی سوسائٹیز بنائیں. اس پہ کیبنٹ میں کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اور ایک کمیٹی فارم کی گئی جس کی سربراہی کریں گے شہریار آفریدی صاحب اور ہمارے جو دو ریسپیکٹیو ایم این ایز ہیں اسلام آباد سے، جو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں علی اوان صاحب اور راجہ خرم زمان صاحب کو انہوں نے نامینیٹ کیا کمیٹی کے ممبرز جو انڈیویجول کیسز کو ہینڈل کریں گے، اور اس میں قانون کی عملداری اور اس کے بعد کمپنسیشن، چاہے وہ چھوٹا کوئی ریڑھی والا ہے یا دکان والا ہے، اگر وہ اس میں آ رہا ہے جس کی انسٹرکشنز نہیں ہیں، انسٹرکشنز ہیں وہ بڑے عام جس کو تمام آپ کے چینلز کوئی بھی ہائی لائٹ نہیں کرتا، جس میں بحریہ ٹاؤن سر فہرست ہے جنہوں نے زمین قبضہ کی ہوئی تھی، وہ ان لوگوں کے خلاف آپریشن تھا. دوسرا پھر یہ کہ ایک آپریشن وہ ہے جو کہ وفاقی مطلب کہ وفاق کے زیر جو ہے کنٹرول علاقے میں ہو رہا ہے، جو اینٹی انکروچ پروونشل سبجیکٹ بھی ہے. تو پنجاب میں بھی یہی انسٹرکشنز ہیں اور خیبر پختونخوا میں بھی. ابھی خیبر پختونخوا کے یہ ماڈل تھا جن لوگوں نے ہمیں تحریک انصاف کور کیا ہے اور خیبر پختونخوا کور کیا ہے. گلیات میں ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہوئی تھی، اس میں بھی یہی ماڈل تھا کہ بڑے لوگوں کو جو انکروچ کیا ہوا تھا ان لوگوں سے یہ زمین ہم نے واپس لی تھی اس وقت، اور جو چھوٹے ہمارے تاجر تھے جن کی دکانیں تھیں وہاں ارلی گورنمنٹ کے ساتھ کمپنسیشن پلان پہ آ گئے تھے اور انہوں نے وہ روڈیں چھوڑ دی تھیں. ابھی بھی ہے پنجاب کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی یہ ڈائریکشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے لیے بھی، کراچی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز پہ ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے جس میں ایمپریس مارکیٹ اور گرد و نواح کے علاقے ہیں. اس کے اوپر پرائم منسٹر نے ہمارے جو لا منسٹر ہیں فروغ نسیم صاحب کو ہدایت دی کہ ایک آلٹرنیٹیو سلوشن لے کے آئیں ان کے لیے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے، کیونکہ ہمارا ریاست جو ہے وہ اس میں احساس ہے غریب کے لیے. یہ ایک مین میسج ہے ہماری گورننس ماڈل کا کہ رحم ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے. جو طاقتور تھا، جو جابر تھا اپنے وقت میں، اس کو قانون کی عملداری میں لے کے آنا ہے. تو کوئی جو کیسز رپورٹڈ ہیں ان کے ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں اس میں شہریار آفریدی صاحب ان سے رابطہ کریں گے اور ان کے لیے بھی سلوشن نکالیں گے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے کاروبار تاجر لوگ ہیں ان کے لیے بھی سلوشن لے کے آ جائیں گے. اور یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جس نے اس وقت اربوں روپے کی زمین بازیاب کرائی ہے اس کو آگے استعمال میں لایا جائے گا سی ڈی اے کے، تاکہ کیونکہ نیچرلی ہم ایک پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے حکومت کے پاس، تو یہ ایک طریقہ بھی ہے پیسہ ریز کرنے کا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم قانون کی عملداری بھی اس میں ضروری تھی. اس کے بعد جو مین ایجنڈا ہے، ہم جو مین پوائنٹ تھا وہ پہلا جو کیبنٹ کی ایجنڈا تھا وہ سٹیٹس تھے جو کہ کیبنٹ ڈیسیجن کے تھے. جی جب سے ہماری حکومت بنی جی ہمارے 3 ماہ میں 15 کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہیں
اور 188 ڈیسیجنز اس میں لیے گئے، جس میں 98 جو ہے اس کے اوپر عمل ہو گیا ہے، اور باقی جو ہے 90 کے قریب وہ اس وقت پروسیس میں ہیں۔ اس سے پیرالل اگر آپ ہماری جو پچھلی حکومت ہے اس کو دیکھیں تو انہوں نے انہی 100 دنوں میں 7 میٹنگز کی تھیں اور 45 ڈیسیجن کیے تھے۔ تو یہ فرق ہے گورننس ماڈل کا کہ آپ ایفیشینٹ گورننس کیسے کرتے ہیں، اور ایک فیملی لمیٹڈ کمپنی سے پارٹی سے ایک جو ہے نان فیملی بیس پارٹی کیسے افیکٹولی مینیج کرتی ہے چیزیں اور آگے لے کے بڑھتی ہے۔ تو پہلے امپلیمنٹیشن سٹیٹس دیے گئے تھے جو کہ ڈیسیجن لیے گئے، اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ایجنڈا آئٹم نمبر 2 جو تھا وہ گلگت بلتستان کے اوپر تھا۔ اس پہ کابینہ نے ریویو کیا اور دیکھا کہ کافی سارے سٹیک ہولڈرز تھے، ان کی کنسلٹیشن ابھی نہیں ہوئی ہے، تو انہوں نے ریفر بیک کر دیا کہ آپ سٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن کریں۔ اور ایجنڈا آئٹم نمبر 3 جو ہے ای سی سی کے ڈیسیجنز ہیں، وہ مینلی جو ڈیسیجن تھا وہ شوگر ملز کے حوالے سے تھا، جو کہ کل بھی ایک فیصلہ آپ لوگوں نے میرا خیال اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے کہ 1.1 ملین ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ کی اجازت دے دی گئی ہے، اور صوبے فیصلہ کریں گے سبسڈی کے حوالے سے۔ لیکن اس کا جو امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ کابینہ ایگری کیا کہ جی کسان کا جو حق ہے وہ اس کو ضرور ملنا چاہیے۔ یہ وفاقی حکومت کا واضح پیغام ہے صوبوں کو کہ کسی قسم کا ایفیکٹ جو ہے کسان کے اوپر یا ریٹ کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ای سی سی نے اپروو کیا ہوا تھا، جو 40,000 میٹرک ٹن جو افغانستان کو ہم نے گندم تحفے میں دی تھی، وہ ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو فیصلہ تھا وہ تھا ہماری جو زیرو ریٹڈ انڈسٹری، جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، جس میں لیدر ہے، ٹیکسٹائل ہے، کارپیٹ ہے، سپورٹس ہیں، سرجیکل گڈز ہیں، ان کے لیے 25.5 بلین کی جو ہے وہ سبسڈی آپ کہہ سکتے ہیں جو دی گئی ہے، جو کہ ان کی گیس کے لیے جو پنجاب بیسڈ ہیں جی، کہ کیونکہ ان کی ریٹس بجلی اس کے گیس کے زیادہ ہیں، جو کہ ای سی سی نے فیصلہ کیا ہوا تھا اس کے اوپر اپروول مل گیا ہے، اور یہ 25.5 بلین ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن اور ایکسپورٹ بڑھے، یہ ہمارا وعدہ تھا، اسی کے اوپر ہم کام کر رہے تھے، اور اسی صورت میں اسی وجہ سے ہم نے یہ قدم اٹھایا تاکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے ایکسپورٹ کے لیے۔ اس سے آگے جو ہے جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں اس میں جو ہمارا لیجسلیٹو کیسز کے اوپر جو ڈسپوزل تھا ان پہ ہم آئیں، جس میں مین ایک کہ جی جو ایجنڈا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد 6 سے بڑھا کے 9 کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈسیبلٹی ایکٹ ہے وہ آئی سی ٹی کا جو رائٹس فار ڈسیبل پرسن ہیں اس کو اپروو کیا گیا، اور اس کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے جو کہ جس کے اوپر کافی جسے کہتے ہیں کنسرنز ہیں کرپشن کے لحاظ سے، وہ ہے جی ایویکویٹ ٹرسٹ۔ اس کے جو چیئرمین کا طریقہ کار ہے کیونکہ اس کے پاس ڈسکریشنری اتھارٹیز بہت زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے مس مینجمنٹ ہوتی تھی اور کرپشن ہوتی تھی اس ادارے میں، تو اس کے جو رولز ہیں فار دی چیئرمین اس کو اپروو کیا گیا ہے تاکہ وہ فارملی ہائر ہو سکے ایک وہ چیئرمین جس کے پاس اختیارات کا ناجائز استعمال کم از کم ہو اور بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے۔ اس کے علاوہ جو مختلف جو تھے ادارے جو کہ مختلف فنکشنز جو کہ اس کے پاس تھے اکنامک، جن کے پاس پوسٹ ڈیولوشن جب وزارتیں ڈیوالو ہو گئی تھی تو تقریباً 7 کے قریب کے فنکشنز ایسے تھے جو کہ اکنامک افیئر ڈویژن کے پاس تھے، وہ ہم نے ریفر کر دیے کنسرن لائن ڈویژنز کو، جس طرح کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو پاپولیشن پلاننگ پہ تھا وہ پاپولیشن کے حوالے کر دیا گیا، جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس جو تھے ٹورزم پہ وہ ٹورزم ڈویژن کو دے دیے گئے، اور اس کے بعد جو ایگریمنٹس تھے سوشل ویلفیئر کے ساتھ وہ سوشل ویلفیئر اور اسپیشل ایجوکیشن ڈویژن کو دے دیے گئے، اور اس کے بعد یونیسکو کے جتنے بھی ریلیٹڈ وہ ہیں فنکشنز ہیں وہ ایجوکیشن ڈویژن کو، اور اس کے بعد ہیلتھ ڈویژن کو دے دیا گیا، انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، اس کے بعد ٹریننگ ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کی ایجنسی سے ریلیٹڈ جو ہے کورسپونڈنس ہے وہ ہے۔ لاسٹلی لیبر اینڈ مین پاور کو جو ہے فنکشنز ڈیوالو کر دیے گئے جو کہ انٹرنیشنل لیبر اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے۔
کیونکہ ابھی یہ بیسیکلی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد آپ کے اس طرح کے فیصلے بھی کابینہ میں آتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کابینہ پرائم منسٹر اور وزراء شامل کر کے کرتے ہیں، تو یوزلی کیبنٹ کو یہ فنکشن بھی کرنا پڑتا ہے۔ آگے جو ہے اس کے علاوہ ایک نرکوٹکس کنٹرول کا ایگریمنٹ تھا جو کہ رائل کینیڈین ماؤنٹین پولیس کے ساتھ جو ہے سائن کیا گیا۔ اس پہ جو ہے کیبنٹ نے آبزرویشن دی کہ جی پاکستان کا ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے اینٹی منی لانڈرنگ کی۔ اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ جی آپ کینیڈا سے بھی اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے ایگریمنٹ سائن کیے، 26 ممالک کے علاوہ کینیڈا سے بھی اپروچ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اپوائنٹ کیے گئے ممبرز فار دی جو لا اینڈ جسٹس کے ڈویژن نے بھیجی سمری، اس میں جسٹس شاکر اللہ جان، جسٹس ساحر علی، جسٹس خلجی اور سید ایاز ظہور صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم ہائی کورٹ، ان کو لگایا گیا اس پوزیشن پہ۔ پھر اس کے علاوہ ایک سمری تھی جس میں 7 آفیسرز تھے جو پروٹیکٹرز، جو بیورو آف امیگریشن کے آفیسرز ہیں، جن کے اوپر بڑا کنسرن تھا جو 3 سال سے زیادہ، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ادھر بھی کافی زیادہ لین دین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان تمام آفیسرز کو پوسٹ کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ نئے لوگ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ایک ایگریمنٹ زمبابوے کے ساتھ آپ کا فارن افیئرس کے ریلیشن شپ کے لیے سائن کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 50 روپے کا سکہ جو کہ اینٹی کرپشن ڈے کو کیمیموریٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کی اجازت دی کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو امپورٹنٹ سبجیکٹ آپ لوگوں سے بھی ریلیٹڈ ہے جی، سیکریسی آف کیبنٹ ڈاکومنٹس، یہ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم سب نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہوں، لیکن یہ ایک بڑا ہی کنسرن ہے کہ آپ جب پہلے رپورٹ کرتے ہیں اور انفارمیشن اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں پارٹی ڈیل کرنا، پاکستان تحریک انصاف کا میڈیا ڈپارٹمنٹ ڈیل کرنا میرے لیے بڑا آسان تھا، کیونکہ میں ریاستی ادارے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کو ہم سب نے، کیوں ہمارا ملک ہے، ہم نے سب نے مل کے اس ملک کو چلانا ہے۔ ہم سے زیادہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تمام خبریں۔ میرا کام ہے، تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو رائٹ ٹو انفارمیشن بل لے کے آئی خیبر پختونخوا میں، اور سب سے افیکٹو خیبر پختونخوا میں جو ہمارا بل تھا وہ رائٹ ٹو انفارمیشن تھا، اور اس میں لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ ٹرانسپیرنسی پہ تحریک انصاف اور پرائم منسٹر آف پاکستان بہت بلیو کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر آپ انفارمیشن کو اس طرح نہ ہینڈل کریں، کیونکہ دیکھیں ہمارا ملک میں انفارچونیٹلی ایک کلچر بلڈ ہو گیا جس میں انفارمیشن شیئرنگ پہ ہم سینسٹیو نہیں ہیں۔ ابھی اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، بلکہ دکھ والا سین ہے جو کل ہوا، جو کہ کیبنٹ سیکریسی سے علیحدہ ایک ایشو ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، کہ کل تردید کے باوجود فائنانس منسٹری خبر چلائی گئی۔ ایز اے اسپوکس پرسن ٹو دی پرائم منسٹر میں اویلیبل ہوں، کسی صورت میں بھی اگر فون نہیں اٹھا رہا تو واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوں خبر کو تردید پوچھنے کے لیے، لیکن یہ ذمہ داری ہم دونوں کی ہے۔ میرا کام ہے خبر کریٹ کرنا، آپ کا کام ہے خبر چلانا، لیکن اتنا میرا حق ہے کہ میری خبر مجھ سے پوچھی جائے۔ اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ اس کا ایفیکٹ آپ لوگوں نے ساروں نے دیکھ لیا ہوگا کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ لیکن ایک حکومت اگر کوئی فیصلہ کر رہا ہے، اگر اعظم سواتی صاحب نے ریزائن کر دیا تو میں نے خبر دی آپ لوگوں کو، اسی طرح اگر کوئی اور بھی چینج ہوگی تو میرا کام ہے آپ کے پاس آنا، لیکن اس سے پہلے اسپیکولیشن کرنا جو ہے میرا خیال ہے کہ پارٹی کی حد تک امور میں ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ انڈیویجولز کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے جب ریاستی امور میں آ جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، میں نے کل ٹویٹ بھی کی اور اپنا اس میں پریس ریلیز بھی دی، اور میں نے گزارش کی آپ تمام لوگوں سے کہ جب بھی ایسا انسان آتا ہے پلیز پوچھ لیا کریں، کیونکہ یہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو تھا اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی اور ایک پروسیس جنریٹ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں اور میں گزارش کر رہا ہوں اپنے دوستوں سے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جو ہم انفارمیشن دے رہے ہیں وہ انفارمیشن لے کے اور اس کو رپورٹ کر دیا کریں۔
اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے والا کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا کم کر دیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ ملک کے انٹرسٹ میں بھی ہے. تو یہ ٹوٹل ڈیٹیلز تھی. کوئی سوال ہیں تو پلیز پوچھ سکتے ہیں. ہاں 2 آئٹم حماد صاحب جو ہے 2 آئٹم ہیں جو ذرا تھوڑا فائنینس سے ریلیٹڈ ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک پاورٹی ایلیمینیشن کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کا پروگرام ہے جس کا نام ہوگا نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام. اور اس کے لیے انیشل فیز میں ایز اے پائلٹ پروجیکٹ 18 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. اس کا نام ہے جی نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام. 18 ارب روپے اس کے لیے فی الحال ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. اور جو BISP پروگرام ہے جو اس کے بینیفیشریز ہیں ان کے اندر سے ان لوگوں کا ایک پیرامیٹرک بیس کے اوپر سلیکشن کیا جائے گا، اور ان کو پھر ان فارم آف اے گرانٹ ان کو کیش ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا، ان کو ایسیٹس ٹرانسفر کیے جائیں گے. مثلا لیتھ مشینز ٹرانسفر کی جائیں گی، اگر کوئی اپنا گاڑیوں کی ورک شاپ بنانا چاہتا ہے اس کا سامان اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا. اور اس کے اندر ڈسیبلڈ لوگ اور خواتین جو ہیں ان کو بھی پرائیورٹی رکھا جائے گا. تو ایک تو یہ پروگرام ہے جو آج کابینہ نے جس کی فارمل اپروول دی ہے. دوسرا، ایک ابھی ریسنٹ بڑی اچھی ڈسکوری ہوئی ہے گیس کی، ظافر فیلڈ کے نام سے، جو کہ گمبت ساؤتھ بلاک میں موجود ہے، سانگڑ ضلع کے اندر، سندھ کے اندر. اور اس کی تمام پیٹرولیم منسٹری نے جو اس کے پروسیجرز تھے ان کو مکمل کر لیا گیا ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد جو گیس ڈسکوریز ہوتی ہیں وہ اس رسپیکٹو پروونس کو چلی جاتی ہیں. تو اس لیے یہ SSDCL جو سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ ہے اس کو اس کا حوالہ کر دیا گیا ہے، اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 30 MMCFD ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک ڈسکوری ہے، یہ جو پاکستان کے اندر ایک چل رہا ہے گیس کی شارٹیج چل رہی ہے، اس کو بھی پلگ کرنے میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ مدد کرے گی. اشفاق منگر صاحب بہت شکریہ. غورانی صاحب میرا کوشچن آپ سے ہے، کیونکہ کیبنٹ کے حوالے سے تھے لیکن میرے اور وہ کر لیں گے، لاسٹ کمنٹس پہ آ جاؤں گا. شیئرنگ کا تو یہ عالم ہے آپ لوگوں کی گورنمنٹ کا. 100 دن میں چلو ایک بات تو اچھی خبر آئی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ سے آپ لوگ بڑھ کے 7 اجلاس کیے تھے، آپ لوگوں نے 15 کیے، بہت بڑی بات ہے یہ. لیکن شیئرنگ کا ایک معاملہ ہے کہ اسی جگہ پہ شریعہ رفیع صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے طاہر داوڑ کے جنازہ بلکہ ریسیو ہوئی باڈی کا، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ طاہر داوڑ کا معاملہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے، وہاں سے ریسیو ہو چکا ہے نہیں ہو چکا ہے. اور دوسرے بھی اس طرح معاملات میں ہیں. اور آپ سے جب رابطہ کرتے ہیں تو آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس ادھر ٹیم ہاؤس میں موبائل کام نہیں کر رہا یا سگنل وہ نہیں کر رہے. ہاں البتہ 2-3 چینلوں سے آپ کے رابطے ہو سکتے ہیں لیکن اور آلات کے رابطے نہیں ہوتے. تو انفارمیشن کا شیئر تو ہے. اور جس طرح آپ نے کھیتی کا حوالہ دیا، میں نے وہاں بھی کافی رپورٹنگ کی ہے. حنیف صاحب آپ لوگوں نے جو ہائر کیا تھا جو انفارمیشن کے حوالے سے جو شیئرنگ تھا، تو وہاں بھی معاملے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. کوئی 2000 کے تو درخواستیں شاید ہماری اس میں پڑے ہوں گے، کوئی جواب نہیں ہے. اچھا جی، ایک تو آپ نے حکم فرمایا فون اٹھانے کا، میں پوری کوشش کروں گا آپ کے حکم کے عین کے مطابق میں فون اٹھایا کروں. اس کے بعد یہ ہے کہ انفارمیشن پروسیس ہونے دیں، یہ میری گزارش تھی. آپ نے بالکل خبر دینی ہے لیکن آپ انفارمیشن گیدرنگ کو تو ٹائم دیں نا. آپ اس کو ابھی یا تو آپ کوئی ٹیسٹ شروع کر دیں کہ جی یہ خبر اس کو نہیں پتہ تھی، یا اس کے پاس ایک ادارہ ہے، اس کے ایک انفارمیشن کلیکشن میکنزم ہے.